مرزائیت ان کا یہی وتیرہ ہوتا ہے کہ یہ ایک سادہ لوگ مسلمان کو لیتے ہیں، اسے کہتے ہیں یار تو اتنا غریب ہے، کیا تجھے گاڑی اچھی نہیں لگتی؟ کہتا ہے جی بالکل لگتی ہے۔ کہتا ہے تجھے گھر مکان اچھا نہیں لگتا؟ کہتا ہے جی اچھا لگتا ہے۔ تجھے پلاٹ لے کے دے، بڑی بڑی دکانیں لے کے دے، اچھی نہیں لگتی؟ کہتا ہے جی بالکل لگتی ہے، کس کو نہیں لگتی؟ کہتے ہیں ہم تمہیں دکانیں بھی دیں گے۔ کہتا ہے جی ٹھیک ہے۔ پھر کہتا ہے کیا تمہاری شادی ہو جائے کسی نوجوان خوبصورت لڑکی سے، تمہیں صحیح نہیں لگتا؟ تو کہتا ہے جی بالکل لگتا ہے۔ کہتے ہیں ہم تمہاری شادی بھی کروائیں گے۔ اب وہ شادی بھی کرواتے ہیں۔ کہتے ہیں کیا تمہارا دل کرتا ہے کسی یورپ صاف ستھرے ماحول کے اندر رہو؟ کہتا ہے جی بالکل کرتا ہے۔ کہتے ہیں ہم تمہیں وہاں بھی لے کے جائیں گے۔ یہی لالچ تھی۔ جب وہ تمام چیزوں پہ ہاں کہتا ہے پھر ان تمام چیزوں کے لیے ہماری ایک شرط ہے، مسلمانوں ہماری ایک شرط ہے۔ انہیں کہا جی کیا؟ کہتے ہیں حضور کی غلامی چھوڑ، تم حضور کی غلامی چھوڑ دو، یہ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ یہ چھوڑ دو، یہ ساری چیزیں تم کو مل جائیں گی۔ اگر کمزور ایمان والا مسلمان ہو، وہ سمجھا ہوا نہ ہو، وہ اپنے علماء کے پاس نہ بیٹھا ہو، وہ ان کے ورگلاوے کے اندر آ گیا، اپنے امام سے ہاتھ دھو بیٹھا، اپنے ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھا۔ اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو آ کر کہنے لگا، کہتا ہے اگر معاذ اللہ ثم معاذ اللہ آپ کو کوئی مجنون کوئی جن ہے تو ہم آپ کا علاج کروا دیتے ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان تمام چیزوں کو اپنے جوتے کی نوک پر رکھ کے اڑا دیا اور اللہ رب العزت کے حکم کو لے کر چلتے رہے۔ دور حاضر کے اندر باطل کا یہی مسئلہ ہوتا ہے، وہ انہی تمام چیزوں کے اندر کوشش کرے گا، کوشش کر کے اور مسلمانوں کو، سادہ لوگ مسلمان ہیں ان کو لائے گا۔ اگر کوئی مسلمان ان کو یہ کہہ دے کہ بھئی میرا فلاں عالم سے تعلق ہے، میں ان سے پوچھ کر بتاؤں گا، وہ کبھی آپ کے قریب نہیں آئے گا۔ اس لیے ان چیزوں سے چکنے رہے۔ یہ ایسا دور آ گیا ہے، ایسے لوگ اس وقت آ گئے ہیں جو جگہ جگہ پہ جو ہے وہ ایمان لوٹنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں۔ مرتبہ ایک عالم صاحب فرماتے ہیں کہ ہم رستے میں سفر میں تھے، ایک علاقہ جاڑ بیابان آ گیا، وہاں ہماری گاڑی کا تیل ختم ہو گیا۔ اب ہم وہاں بیٹھے ہیں تو میں نے ڈرائیور سے کہا بھائی اب کیا کریں؟ کہتا جی آپ یہاں بیٹھے، شیشے آپ نے نہیں کھولنے گاڑی کے، تو میں ابھی تیل لے کے آتا ہوں۔ تو کہا جی ٹھیک ہے آپ جائیں۔ اب وہ گاڑی میں بیٹھے ہیں، شیشے انہوں نے بند کر لیے، ڈرائیور تیل لینے کے لیے گیا ہوا ہے۔ اب دو بندے آئے، آ کر انہوں نے گاڑی کا شیشہ کھٹکھٹایا، تو کہا جی شیشہ نیچے کریں، کہتے ہیں میں نہیں کرتا۔ تو وہ دو آدمی جو آئے تھے وہ کہتے ہیں آپ پریشان نہ ہوں، ہم کوئی چور ڈاکو نہیں ہیں، ہم تو آپ کے خیر خواہ ہیں، ہمیں پتہ ہے۔ جب شیشہ انہوں نے ڈرتے ڈرتے نیچے کیا، کہا جی کیا بات ہے، کوئی پٹرول ختم ہو گیا؟ کہتا جی پٹرول ختم ہو گیا۔ کہا جی پٹرول ہم دیتے ہیں، یہ ہمارے پاس موجود ہے۔ انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے آپ دے دیں، آپ ہماری ہمدردی کے لیے آئے ہیں۔ انہوں نے کہا ہماری یہاں یہی ڈیوٹی ہے، ہم جو بھی یہاں پھنس جاتا ہے اس کی مدد کرتے ہیں۔ اب انہوں نے پٹرول ڈالا، پٹرول ڈالنے کے بعد کہنے لگے کہ ایک بات آپ ذہن کے اندر رکھنا، ایک بات ذہن کے اندر رکھنا، یہ پٹرول ہم نے ڈالا ہے لیکن ہم یہ بات ان کو کہتے ہیں کہ ہم احمدی ہیں۔ تو یہ تو عالم دین تھے، یہ فوراً پہچان گئے کہ یہ احمدی کیا مطلب؟ مرزا غلام احمد قادیانی جو مرزائی تھا لانتی، یہ اس کی طرف نسبت ہے۔ تو کہا تم مجھے یہ بتاؤ کہ تمہاری ڈیوٹی یہاں کس نے لگائی ہے؟ کہتے ہیں ہمارے جو مربی ہیں نا، ہمارے مولانا ہوتے ہیں ان کے مربی ہوتے ہیں، مربی نے ڈیوٹی لگائی ہے، وہ کہتا ہے تم نے یہاں صرف یہی کام کرنا ہے، جو پھنس جائے اس پہ اس کی مدد کر کے آپ نے جاتے ہوئے کہنا جی ہم احمدی ہیں۔ بس آپ کا اخلاق ان کو سمجھ آنا چاہیے، یہ لوگ خود بخود آپ کی طرف مائل ہو جائیں گے۔ یہ باطل اتنی محنت کرتا ہے۔